عثمانی تاریخ میں ایک ایسا کردار ہے جس کا نام لے تو ذہن میں ایک ہی وقت میں وفاداری بھی آتی ہے اور غداری بھی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے دندار بے کی، ایک ایسا رہنما جس کی کہانی اور جس کا انجام سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں دفن ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ کیا دندار بے سچ میں ایک غدار تھے جنہوں نے اپنے ہی بھتیجے عثمان کے خلاف سازش کی، یا پھر وہ صرف ایک سمجھدار، ایک حقیقت پسند لیڈر تھے جن کی دور اندیشی کو، ان کی احتیاط کو غداری سمجھ لیا گیا؟ چلیں آج اسی تاریخی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس پوری پہیلی کو سمجھنا ہے نا، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دندار بے آخر تھے کون؟ وہ قبیلے میں کوئی عام بزرگ نہیں تھے، نہیں، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور آواز تھے۔ دیکھیں، دندار بیگ کا تعلق سیدھا سیدھا شاہی خاندان سے تھا۔ وہ عظیم سلیمان شاہ کے بیٹے تھے اور سلطنت کے بانی عثمان غازی کے اپنے سگے چچا تھے۔ اب ظاہر ہے قبیلے کی کونسل میں ان کی بات کا وزن تو ہونا ہی تھا، ان کا ہر لفظ اہمیت رکھتا تھا، اور جانتے ہیں یہی اثر و رسوخ، یہی طاقت آگے چل کر خود ان کے اور عثمان کے بیچ ایک بہت بڑی ٹکر کی وجہ بن گئی۔ اور بس یہیں سے اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک طرف سوچ تھی امن کی، استحکام کی، اور دوسری طرف ایک خواب تھا فتوحات کا، سلطنت کو پھیلانے کا۔ یہ صرف دو سوچیں نہیں تھی، یہ دو نسلوں کا ٹکراؤ تھا جو اب کھل کر سامنے آنے والا تھا۔ یہاں دو بالکل الگ الگ سوچیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تھے دندار بے، جو اپنے تجربے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ قبیلے کی بقا امن میں ہے، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات میں ہیں، وہ بہت محتاط تھے۔ اور دوسری طرف تھے نوجوان عثمان، جن کی آنکھوں میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم کرنے کا جنون تھا، ایک خواب تھا، اور اس خواب کے لیے وہ جنگ کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ تاریخی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب عثمان نے اپنے بڑے بڑے منصوبے سامنے رکھے تو دندار بے نے صاف صاف کہہ دیا تھا، ہم ابھی اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرانے کے قابل نہیں ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ ایک جملہ ہی ان کی پوری سوچ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ کوئی غداری کی بات نہیں لگتی ہے نا، یہ تو ایک تجربہ کار لیڈر کی ایک حقیقی فکر لگتی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ایک عام سا سیاسی اختلاف غداری جیسے سنگین الزام تک کیسے پہنچ گیا؟ بھئی یہ سب تب ہوا جب دندار بے نے عثمان کے ایک خاص فوجی منصوبے کی سب کے سامنے کھلے عام مخالفت کر دی۔ اور یہاں سے معاملہ بہت تیزی سے بگڑا۔ ہوا یہ کہ عثمان نے بیزنطینی قلعوں پر حملے کا پلان سب کے سامنے رکھا۔ دندار بے نے بھری مجلس میں اس کی مخالفت کر دی، لیکن بات صرف مخالفت تک نہیں رکی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دندار نے چپکے سے بیزنطینیوں سے رابطہ بھی کیا۔ بس عثمان کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، انہوں نے اسے اپنی لیڈرشپ پر، اپنی اتھارٹی پر ایک سیدھا حملہ مانا۔ تو اب بات ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جس کا انجام بہت دردناک ہونا تھا۔ عثمان غازی کے سامنے ایک ناممکن فیصلہ تھا۔ ایک طرف ان کا اپنا چچا تھا اور دوسری طرف ان کی ابھرتی ہوئی ریاست کا مستقبل، اور جو فیصلہ کیا گیا وہ انتہائی سخت تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 1298 یا 1299 میں دندار بے کو ایک تیر سے مار دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے کائی قبیلے کے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اس ایک فیصلے نے آنے والی کئی صدیوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ عثمان نے سب کو یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ ریاست کا مفاد ہر رشتے سے، ہر تعلق سے اوپر ہے، یہاں تک کہ خون کے رشتے سے بھی۔ تو یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا، نہیں، یہ دراصل ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے کا ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ لیکن کیا کہانی واقعی اتنی سیدھی سادی ہے؟ چلیں اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں، وہ زاویہ جہاں سے تاریخ دان اس پوری سرکاری کہانی پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر یہ کہانی اتنی سادہ ہے ہی نہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہو، ان کہانیوں سے بالکل مختلف جو ہم سنتے آئے ہیں؟ آخر تاریخ تو اکثر وہی لکھتے ہیں نا جو جنگ جیتتے ہیں۔ اب دیکھیں، کچھ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ دندار بے غدار تھے ہی نہیں، وہ تو بس ایک محتاط، ایک تجربہ کار بزرگ تھے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک سیاسی چال تھی کہ عثمان نے انہیں اپنے راستے سے ہٹایا تاکہ لیڈرشپ کا کوئی اور دعوے دار باقی نہ رہے۔ اور ایک تیسرا امکان یہ بھی ہے کہ یہ غداری کی پوری کہانی ہی بعد میں بنائی گئی ہو،
صرف اس لیے تاکہ عثمان کے اس انتہائی سخت قدم کو صحیح ثابت کیا جا سکے۔ اب اصل سچائی جو بھی تھی، ایک بات تو پکی ہے، دھندر بے کی موت نے سلطنت عثمانیہ کے مستقبل کا راستہ طے کر دیا تھا۔ اس ایک فیصلے نے ریاست کی بنیادوں کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ اور اس فیصلے کا نتیجہ؟ وہ تو سب کے سامنے تھا، ایک دم واضح۔ عثمان غازی کی لیڈرشپ پر اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قبیلے کے اندر مخالفت کی جو بھی آوازیں تھیں وہ سب خاموش ہو گئیں، اور یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایک ایسی مضبوط چٹان پر رکھ دی گئی جسے پھر کوئی ہلا نہ سکا۔ تو گھوم پھر کر ہم وہیں آ جاتے ہیں اسی سوال پر جہاں سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی کہ دھندار بے آخر تھے کون، ایک غدار یا پھر ایک محتاط، ایک سمجھدار رہنما جسے ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ تاریخ کے ان سوالوں میں سے ایک ہیں جن کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہوتا۔ اس کا جواب شاید ہمیشہ اس بات پر منحصر رہے گا کہ تاریخ کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔